اگر کوئی شخص کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اس سورہ فاتحہ کا ثواب اسے ہدیہ کر دے، ایصال کر دے، معصوم فرماتے ہیں یہ بڑا بہترین ذریعہ ہے ایصال ثواب کا، اور یہ ہمارے معاشرے میں پوری طرح رائج بھی ہے۔ خود اس خطاب سے پہلے آپ کے سامنے کئی مرتبہ مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی، ثواب مرحوم کو ہدیہ کر دیا۔ یہ طریقہ ہم نے نہیں بنایا، معصوم نے بتایا، اور معصوم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، خدا کے حکم سے کہتا ہے۔ یہ طریقہ نبی بتا رہے، نبی کے اہل بیت بتا رہے، تو یہ ایک طریقہ یقیناً آپ نے محفوظ کیا، معاشرے میں رائج ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو، ثواب مرحومین کو ہدیہ کرو، ذریعہ ایصال ثواب۔ جب یہ آپ کو سمجھ آئے گی یہ اتنی جو لمبی چوڑی تمہید ہے اور جو مثالیں دی جا رہی ہیں یہ کیوں دی جا رہی ہے، صرف ایک جوڑی ہے، اور وہ جملہ پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا میری محنت سوالت ہوں، اور جملہ بہت خوبصورت۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ اور بھی معصوم فرماتے اگر کوئی ہم محمد و آل محمد پہ درود بھیجے اور اس درود کا ثواب مرحوم کو ہدیہ کر دے، اس سے بھی بلندر صلوات بھیجے، معصوم فرماتے یہ بھی ذریعہ ایصال۔ اسی طریقے سے روایات میں آیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مرحومین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے، مکمل قرآن پڑھنا شرط نہیں، جتنا بھی پڑھ سکے قرآن پڑھے، چاہے ایک سورہ کیوں نہ، ایک آیت کیوں نہ، اور اس پڑھے ہوئے قرآن کو اپنے مرحومین کو ہدیہ کرے، معصوم کا فرمانا ہے یہ بھی بہترین ذریعہ ہے ایصال ثواب۔ اور اسی کو ہمارے معاشرے میں نے کہا نہیں کہ وہ مثالیں جو رائج ہیں، ہمارے معاشرے میں اسی کو قرآن خوانی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور فرمان اسی طریقے سے معصوم کا فرمان ہے، یہ 8ویں امام سے روایت ہے، فرمایا جب بھی تم اپنے کسی دوست، کسی رشتہ دار، کسی چاہنے والے کی قبر پہ جاؤ تو اپنے سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو صاحب قبر کی مٹی میں گاڑو، 7 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرو، سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ اور یہ طریقہ بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے یہ بھی ایک ذریعہ ہے ایصال ثواب کا، جب تم یہ کام کرتے ہو تو صاحب قبر کی قبر میں ایک ایسا نور آتا ہے جو باعث راحت اور باعث تسکین ہوتا ہے۔ یہ ساری تمہید میں صرف ایک جملے کے لیے قائم کر رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے طریقے بہت ہیں، جو آگے یقیناً آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ سارے ایصال ثواب کے طریقے ہیں، ایصال ثواب کے ذریعے ہیں، مگر یاد رہے ایصال ثواب کے طریقے بہت ہیں، ایصال ثواب کے ذریعے بہت ہیں، مگر ان تمام طریقوں میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے اسے ذکر محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم سے اس عالم میں جو کچھ جا رہا ہے وہ انہی ہستیوں کے ذریعے جا رہا ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ انہی کے ذکر کو ذریعہ بنا لیا جائے اور انہی کے ذکر کے ذریعے اپنے مرحومین کو ثواب ہدیہ کیا جائے، اجر ایصال کیا جائے۔ اور آج کی مجلس بھی ظاہر ہے کہ اسی ادب اور اسی مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے۔ جو ذکر ہو رہا ہے ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام اذکار، اب چاہے ذکر کسی بھی صورت میں ہو، حدیث قصہ سے لے کے اس خطاب میں جتنے اذکار ہیں، یہ سلام گزاری، یہ سوز خوانی، یہ دعا خوانی، سب اذکار کا ثواب مرحوم مقبول کو ہدیہ ہوا، اور اس ذکر کے ذریعے مرحوم کے درجات عالی و بلندتر ہو جائے، یہ ہے ہمارا ہدف۔ اور اس ہدف کے لیے میں نے آپ کے سامنے جس آیت مجیدہ کی تلاوت کی، یہ سورہ احزاب کی 45ویں آیت ہے جس کا میں نے انتخاب کیا۔ آیت مجیدہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدن، شاہد بنا کے بھیجا، مبشرن،
मुबश्शिर बना के भेजा, नदीरा, हमने तुम्हें नदीर बना के भेजा है। ये आयत का लफ्जी तर्जुमा जो मैंने आपके हवाले किया। हमने तुम्हें शाहिद भी बनाया, मुबश्शिर भी बनाया, नदीर भी बनाया। ये तीन सिफात है जो इस आयत में परवरदिगार आलम ने अपने हबीब के लिए इस्तेमाल की। शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर। देखिए, शाहिद कहते गवाह को, यानी जो गवाही देने वाला है उसे शाहिद कहा जाता है। यानी अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें शाहिद बना के भेजा। मुबश्शिर कहते हैं खुशखबरी देने वाले। कुरान की आयत है ये, सूरह नमल की दूसरी आयत है। अल्लाह कहता है हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन, ये किताब हिदायत भी है, बुशरा भी है मोमिनीन के लिए। बुशरा कहते हैं खुशखबरी को, और इसी से मुबश्शिर खुशखबरी देने वाला।